من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور حکم دیا کرو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا، اور پھر اس نماز پر پابندی بھی کرو، اس پر جم کر رہو۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم تم سے کھانے کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم خود تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، یاد رکھ لو کہ بہتر انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا۔ صدقت ربنا العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل قدر مسلمان بھائیوں اور میری دینی معززات محترمات بہنوں، یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج 21 رمضان اور 1441 ہجری اور 2020 کے ماہ مئی کی 15 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ میں جو آپ کے سامنے بڑے اختصار سے آج عرض کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے دعا کیجئے میں بولوں، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ سماعت کریں، اور پوری توجہ سے، شوق سے، ذوق سے، نیک نیتی سے ان باتوں کو ہم سب نے اپنے پلے باندھنا ہے، تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرما دے۔ کہیے آمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، یہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیات میں سے 132 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابتداءً پڑھ کے اس کا ترجمہ پیش خدمت کیا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ کا حکم ہے اے میرے بندے اپنے گھر والوں کو، خود بھی، بچوں کو بھی، بیویوں کو بھی، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، نماز کا پوچھا کرو، نماز کی پابندی کروایا کرو۔ یہ اس آیت کا مفہومی ترجمہ ہے۔ باقی میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، میں تم سے روٹی نہیں مانگتا مجھے کھانے کو دو، میں نہیں کہتا مجھے تم نے کھلانا ہے، نحن نرزقک، میں تو کھاتا نہیں ہوں، تمہیں میں کھلاتا ہوں، دن رات کھلاتا ہوں، صبح و شام کھلاتا ہوں، صباح و مساء تم میری نعمتیں کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، نحن نرزقک، تم اچھے بن جاؤ، بس مجھے سجدہ کیا کرو، میرے حکموں کی پابندی کیا کرو۔ جب تم یوں کرو گے تو تمہارا انجام دنیا کا بھی بہتر ہو جائے گا اور آخرت کا بھی بہتر کر دوں گا۔ سورہ زاریات کی آخری آیات میں سے ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی طرح کا حکم ہمیں دیا ہے اور فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم دنیا میں کیوں آئے ہو میرے بندو، اے جن و انس، تمہاری خلقت، تمہارے پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت درکار ہے تم سے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں نہیں کہتا اپنی کمائی کا اتنا حصہ مجھے دو،
میں نہیں کہتا مجھے دانے ڈال کے دو، میں نہیں کہتا مجھے روٹی دو۔ اے میرے بندو، ما اريد منهم من رزق، تم میں سے کسی سے بھی میں رزق کا سوال نہیں کرتا۔ ان اللہ هو الرزاق، میں تو خود رزاق ہوں، ساری دنیا کو کھلانے والا ہوں۔ میں نہیں تمہیں کہتا ما اريد ان يطعمون کہ تم میرے منہ میں نوالے ڈالا کرو، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے تم سے۔ اللہ اکبر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہاں ایک ہے کہ تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں دین کے رکن ہیں۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے: کلمہ شریف، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وإقام الصلاۃ، دوسرے نمبر پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے نماز فرض ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے پر نماز پڑھنا فرض ہے، وگرنہ اس کا کلمہ بھی بیکار جائے گا۔ یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی ہر مومن پر فرض ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، پھر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَصَوْمِ رمضان وَالْحَجِّ، اور حج کا حکم دیا ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں جن کی پابندی ہم سب مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان جو میں نے 3 مقامات سے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی ہیں، ان سے تقریباً اللہ کے حکم سے واضح ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہی میرے قابل قدر بھائیوں، میری بہنوں، دیگر بھی کچھ مقامات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے واضح ہوگا کہ نماز اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نماز اور صدقہ یہ لازم ملزوم ہے۔ نماز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، صدقے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ نماز سے بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، صدقے سے بھی اجر دیتے ہیں۔ نمازیوں کی مصیبتیں بھی دور اللہ فرماتے ہیں، صدقہ کرنے والوں کی بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ یہ بات میرے منہ کی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزانہ بلا ناغہ صدقہ کیا کرتے تھے، بلا ناغہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، ایک صحابی الاوسط امام ابن منذر کی کتاب ہے رحمہ اللہ تعالی، امام ابن منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں صحابہ کے صدقے کے واقعات۔ اس میں ایک واقعہ میرے دل کو بڑا اچھا لگا جو انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی بلا ناغہ فجر کی نماز پڑھنے آتے تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے، اور اندھیرے میں سلام جب مکمل ہوتی، نماز سلام پھرتا تو کسی مستحق کو باہر وہ دے دیتے، وہ روپیہ دیتے، وہ درہم دیتے، وہ کوئی اور چیز دیتے۔ ایک دن کی بات ہے، ایک صحابی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جیب میں کچھ باری باری چیز ہو تو محسوس ہوتا ہے ساتھ والے کو۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ازراہ تفنن اور مذاق محبت سے یوں ہاتھ لگایا جیب کو، کہنے لگے یہ کیا بول سے تو نے ڈالے ہوئے ہیں، یہ کیا گیندیاں سی ڈالی ہوئی ہیں تو نے جیب میں۔ کان میں منہ قریب کر کے کہنے لگے، میرے بھائی آج اللہ جانتا ہے گھر میں کچھ نہیں تھا صدقہ کرنے کو، تو میں گھر سے 2-3 پیاز لے آیا ہوں، چلیں کسی مستحق کو دے دیں گے، میرے صدقے کا ناغہ نہیں ہوگا۔ اندازہ فرمائیں صحابہ کس قدر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ محبوب کائنات علیہ السلام اس رمضان المبارک میں خاص طور اپنی عبادات کو درجہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے اللہ کے ہاں بہت صدقہ کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کی رفتار تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آندھی کی رفتار جتنی تیز ہوتی، محمد اتنے نوٹ نچھاور کرتے غریبوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جس قدر وہ پھیلتی ہے وہ سیدھی تو نہیں جاتی کلاشن کوف کی گولی کی طرح، نہیں، آندھی تو پھیلتی ہے، پورے شہر کا محلے کا احاطہ کرتی ہے۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کے غریبوں تک پہنچاتے تھے، اور آندھی یہاں سے وہاں تک نہیں، آندھی تو دور جاتی ہے، میلوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی رفتار اس آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی کہ آندھی کا کئی میل پہ جا کے اینڈ ہو جاتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی آگے جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، ایک دو باتیں میں صدقے کے متعلق آپ سے یہ کر چکا ہوں، ایک حدیث اور سماعت کیجئے۔ یہ جناب ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں، ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سلسلہ احادیث صحیحہ سے روایت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، حدیث نمبر 1268 نمبر حدیث، آسان لفظوں میں بیان کروں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، پوری توجہ درکار ہے۔ آپ نے شاید یہ حدیث پہلے نہیں سنی ہوگی، اگر سنی ہے تو تازگی ہو جائے گی، اگر نہیں سنی تو انشاءاللہ ایمان بڑھ جائے گا۔ محبوب کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ما یخرج رجل صدقتہ حتی یفک بہا لحیی 70 شیطانا، جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتا ہے، کچھ ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں دے، وہ ہزاروں بھی دے، وہ 100 میں دے، روپیوں میں دے، فرمایا جو بھی بندہ صدقہ نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں غریبوں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتی یفک بہا لحیی 70 شیطانا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس قدر اس کو قوت دیتے ہیں، اس قدر قوت دیتے ہیں کہ 70 شیطانوں کے جبڑے وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دشمن کے ہتھے چڑھا ہو اللہ نہ کرے کوئی بندہ، اور وہ اس کے جبڑے توڑ دے، دانت توڑ دے، ناک کی ہڈی توڑ دے، مار مار کے اس کے چہرے کو مسخ کر دے اور اس کے چہرے کا مسلا کر دے، جس طرح اس کی حالت تصور میں لائیں، ایک نہیں، اس کا صدقہ 70 شیطانوں کے منہ توڑتا ہے، جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، 70 شیطان اپاہج ہو جاتے ہیں ایک صدقے کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو شیطان نے کہا نہ صدقہ نہ کرے، کرونا دے حالات نے پتہ نہیں کدھر نو جانا ہے، کونٹ کس گربٹ بہندا ہے، کل نو کی بننا ہے، کسے نو کچھ جو ہے گئی کوٹلا، چپ کر کے گھر بیٹھ جائے، پیسے دی ضرورت ہو سکتی ہو، بلائیں کیسے ٹلیں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ یہ کرونا بھی ایک بلا ہے اور بدترین بلا ہے، اللہ ہم سے اس کو دور فرما دے۔ ہم نے صدقہ نہیں کرنا، پیسہ جوڑ کے رکھنا ہے تو بلا کیسے ٹلے گی؟ جو ڈانگ ہے اس بلا کو بھگانے والی، اللہ کو راضی کرنے والی، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ ہم نے کام ہی نہ کرنا، تو پھر کیسے شیطانوں کے جبڑے ٹوٹیں گے بھئی؟ کیسے معاملات چلیں گے؟ کیسے مصیبتیں اور بلائیں ہم سے دور ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں، اللہ پاک ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات نماز ہے، صدقہ اور نماز، اس کا بڑا جوڑ ہے، ویسے میں آگے جاؤں تو میں پھنس جاؤں گا۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ رات ہوتی نا تو عشاء کی نماز پڑھاتے تو اس میں کیا تلاوت کرتے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ الحمدللہ ہمارے قراء، ہمارے ائمہ یہی پڑھتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کرتا، ان کو نصیب نہیں ہے۔ جمعہ رات کی عشاء کی نماز جو ہوتی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلی رکعت میں نماز جمعہ پڑھتے، دوسری رکعت میں نماز منافقون پڑھتے، سورہ منافقون پڑھتے،
اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت ہوتی، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت ہوتی۔ میرے بھائیوں، سورہ جمعہ میں جمعے کا بیان ہے، اللہ نے رات یاد کروائے، امام کو کہا، نبی پاک نے سنت دکھائی اور عمل کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ دین اور ہمارے امام قراء، اللہ ان سب پہ رحمت فرمائے، کہو آمین۔ انہوں نے یہ یاد کرایا رات ہی کہ کل جمعہ ہے، تیاری کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں صبح آواز پڑے جمعے کی نماز کے لیے، اے ایمان والو سارے اپنے کاروبار بند کر دو، شٹر ڈاؤن کر دو، لاک ڈاؤن کر دو۔ ہم نے اللہ کے کہنے پر لاک ڈاؤن نہیں کیا، اللہ نے ہمارے لاک ڈاؤن کروا دیے۔ رب کریم نے فرمایا اچھا اگر میرے کہنے پر نہیں تو تم کھول کے دکھاؤ۔ پوری انتظامیہ رینجر پولیس کو ہمارے پیچھے لگا دیا، ان کو کھولنے نہیں دینی دکانیں، مارکیٹیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کرو تو نا میں بچ کے جمعہ پڑھو نا، بچ کے تو اتھے رہو، اے مسیتے ٹھیک 1:15 بجے نماز ہو جاتی، میں آ جاؤں گا، تو چلا جائے اوتھے 1:30 بجے 1:45 بج جاندے نے، تو اوتھے جا کے پڑھی۔ کاروبار نہیں بند کرنا، کاروبار چلنا چاہیے۔ حالانکہ مچھلیاں پکڑنے والی قوم کا پتہ ہے داؤد علیہ السلام کی امت نے وہ ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن منع کیا ہوا تھا، انہوں نے ایسی کڑکیاں لگا لی کہ مچھلی آ تو سکتی ہے جا نہیں سکتی۔ وہ جمعے کے دن جال ڈال دیتے، ہفتہ جناب پھنسی رہتی، اتوار کو جا کے کھینچ لیتے، یا حوض ایسے بنائے تھے اللہ عالم، تو مچھلیاں وہ ہیلے بہانے سے پکڑتے۔ اللہ نے کیا کہا بھائی یاد ہے؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يتقون فلما نسوا ما ذكروا به، فرمایا جب وہ بھول گئے ہمارے حکموں کو، سارے کچھ پکڑنے والے کوئی صوفی کہنے لگے سانو کی کہن دے نن ضرورت ہے، جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ آپے پھسن گے، آپے اللہ دے عذاب سے جان گے، تسی چپ کر کے واہ نہیں جے، کسی نو کچھ بھی کہن دا وقت نہیں جے۔ جناب انہوں نے واز و تبلیغ بھی چھوڑ دی۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالی نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، بندر ذلیل بن جاؤ۔ رات سوئے تھے انسان تھے، صبح اٹھے بندر حیوان تھے، ہیلا کیا، پڑھتے وہ جمعہ تھے، ان کا ہفتے کو جمعہ ہوتا تھا نا، پڑھتے وہ جمعہ تھے، دکانیں بند، لاک ڈاؤن، مگر ہیلا ایسا کیا کہ جیسے چوہے کا پنجرا ہوتا اس میں داخل ہو سکتا نکل نہیں سکتا، انہوں نے وہ پنجرے ایسے لگا دیے مچھلیوں کے لیے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، بھائی ہماری تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں، ہمیں کیسے اللہ معاف کرے؟ وہ تو چھوڑ کے مسجد آ جاتے صرف پنجرا لگا کے، ہم تو پنجرا بھی کھلا ہوا ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، کام چل رہا ہے۔ بدترین عمل ہے جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آیا، ہمیں اللہ کیوں نہ پوچھے؟ اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، عالم دین کا کام ہے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اصلاح کرنا۔ عالم دین کا کام ہے اپنی دعوت میں بر وقت یاد کروائے کہ بھائی یہ طاق رات ہے، یہ قدر کی رات ہے، یہ فلاں برکت والا دن ہے، یہ 7 گھڑی بڑی قیمتی ہے، یہ جمعے کا اتنا ثواب ہے، تسبیح کا اتنا۔ قوم کا کام ہے اس کو ماننا، اس پر چلنا۔ جب قومیں چھوڑ دیتی ہیں علماء کی اصلاح کی بات کو قبول کرنا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مسجدوں میں تمہیں نماز تک بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ یاد رکھو، یہ نماز کا بھی خیال رکھو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر میں نمک ہنڈیا میں ذرا تیز ہو جائے تو ہم بڑے بلار بن جاتے ہیں، جناب ہم بڑے غیرت والے،
اگر کوئی سا کام کپڑے پریس نہیں ہوئے, جوتا پالش نہیں بیگم نے کیا تو ہم تھڑتھلی مچا دیتے ہیں. اور بھائیوں اس نے نماز نہیں پڑھی, کبھی یہ بھی پوچھا ہے؟ اس پر بھی غیرت جاگی ہے. بیٹی نے نماز نہیں پڑھی, بیٹا سویا ہوا ہے, ہم اس کو اٹھائیں, اس کو ڈانٹیں, اس پر عمل کروائیں. قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے, اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں, بیچ میں بھی نیکیاں, بعد میں بھی نیکیاں. پہلے بھی گناہ معاف, بیچ میں بھی گناہ معاف, بعد میں بھی گناہ معاف. سبحان اللہ. پہلے بھی اجر, درمیان میں بھی اجر, بعد میں بھی اجر. ہر طرح گویا کہ جدھر سے بھی آؤ رحمت ہی رحمت ہے. آئیے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آپ کے دامن کی زینت کرتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, وضو کرو تو آدھا ایمان تمہارا کامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آدھا ایمان پاکیزگی میں ہے. ان بھائیوں کو دھیان کرنا چاہیے جو اپنے پیشاب کے بعد وہ دھیان نہیں کرتے, استنجا طہارت نہیں کرتے یا مٹی کے ڈھیلے کا استعمال نہیں کرتے, اسی طرح اٹھ جاتے ہیں, ان کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے تو ایمان کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. نبی پاک جا رہے ہیں سواری پر, ایک قبرستان ہے, چند قبریں ہیں, وہ سواری بدکنا شروع ہوئی, ڈر کے الٹے پاؤں جناب بھاگ رہی ہے. اس کو خوف آ رہا ہے جیسے آگے اس کو موت نظر آتی ہے. میرے پیغمبر نیچے اترے صلی اللہ علیہ وسلم, اتر کے آپ علیہ السلام نے دو قبروں کی طرف اشارہ کیا, فرمایا یہ کن کی قبریں ہیں؟ یہ تازہ تازہ ہی بنی تھی. صحابہ کو یاد تھا, ایک عرض کرتا ہے یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, فوت ہوئے تھے گزشتہ دنوں, یہ ان کی قبریں ہیں. آپ نے علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر, ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یعنی گناہ تو بڑا ہے لیکن بچنا جس سے مشکل ہو, بڑا اوکھا کام ہو, وہ بات نہیں ہے. معمولی کوتاہی جس کی وجہ سے بڑے گناہ میں یہ مبتلا ہو کر عذاب کا لقمہ بن رہے ہیں. یہ جو بندہ ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, یہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں کرتا تھا, یہ بندہ چغلک تھا, چغل خور تھا, غیبتیں کرتا تھا. ان دونوں کو پیشاب اور غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. الطہور شطر الایمان, ایمان والوں آدھا ایمان تو صرف ہاتھ منہ دھونے, نہانے, پاک کپڑے رکھنے, پاک جسم رکھنے کی وجہ سے اللہ نے عطا کر دیا. اللہ. حج ابھی پڑھا ہے, زکوٰۃ پڑھی ہے, نماز پڑھی ہے, کلمہ شریف پڑھا ہے, رمضان کے روزے ہیں, اور بہت سی ڈھیروں نیکیاں ہیں, وہ ساری مل کے آدھا ایمان, اور جسم کپڑے پاک رکھنے سے آدھا اکیلا ایمان. سبحان اللہ. اور بتاؤں والحمدللہ, توجہ میری طرف, والحمدللہ تملأ المیزان. فرمایا ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ لو, اللہ پورے کا پورا ترازو تمہارے لیے نیکیوں سے بھر دے گا. سبحان اللہ. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے آسمان و زمین کا پورا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. ما بین السماء والارض والصلاۃ نور. فرمایا نماز نور ہے, نماز نور ہے. نماز دل میں نور پیدا کرتی ہے, چمک پیدا کرتی ہے, سینے روشن کرتی ہے, نماز چہرے روشن کرتی ہے. اگر تم تہجد والا مزہ چکھ لو تو اللہ جانتا ہے تمہارے چہروں پر نور آ جائے گا. یہ وہ نور ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھا. تجلی چہرے آتے فغسلودا, یہی تھا وضو, یہی وضو, یہی طہارت. قرآن کہتا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ وہ نور ہے نماز کا جو چہروں پر تھا. اور یہ وہ نور ہے صلاۃ نور, جو تمہیں قبر میں بھی روشنی کی ضرورت ہے, وہاں نماز دے گی, نماز روشنی دے گی.
تمہیں میدان حشر میں بھی ضرورت ہے، نماز کی روشنی وہاں بھی تمہیں ملے گی۔ والصدقۃ، بات پھر آ گئی ہے کہ حدیث کے اندر والصدقۃ برہان، اگر تمہیں کوئی پرمٹ چاہیے، اگر تمہیں کوئی لائسنس چاہیے، جو تمہیں کوئی پوچھے تو دکھاؤ وہ راستہ دے دے، تمہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ والصدقۃ برہان، وہ سند چاہیے، وہ ڈگری چاہیے، وہ ڈپلومے کی ڈگری چاہیے، تو فرمایا وہ صدقہ ہے، صدقہ کیا کرو، تمہیں فرشتے قبر میں بھی سلام کر کے راستہ دیں گے، میدان حشر میں بھی تمہیں جنت تک لے کے جائیں گے۔ والصبر ضیاء، مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرو، فرمایا تمہارے لیے ایک قلبی روشنی مل جائے گی۔ والقرآن حجت لک او علیک، تو فرمایا اس کا بھی دھیان رکھنا، اس کا بھی دھیان رکھنا، اس کے حقوق ہیں ایمان والو، اس کے حقوق کبھی پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے حقوق ہیں، دھیان رکھنا۔ یہ یا تو تمہارے حق میں وکیل بن کر بس کرے گا، اللہ سے تمہیں چھڑائے گا قیامت کو، یا تمہارے خلاف ڈگری قائم کر دے گا، تمہارے خلاف استغاثہ دائر کر دے گا۔ یہ قرآن مجید، لہذا اس کا دھیان رکھنا۔ صبح لوگ اٹھتے ہیں، کل الناس یغدو فبائع نفسہ، فرمایا ہر کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے، فمعتقها او موبقها، کچھ تو ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، کچھ ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، جہنم کی وادی سے اللہ پاک انہیں نجات دے دیتے ہیں۔ میرے قابل قدر بھائیو، یہ نماز میں ساری خوبیاں موجود ہیں، نماز میں ساری خوبیاں موجود ہیں۔ نماز کی وجہ سے اللہ پاک اپنی کرم نوازی سے ہم سب کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 552 نمبر پہ حدیث ہے، اور اسی طرح یہ ابو داود میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں اور میرا ایک بھائی وال تھا، ہم نے اونٹ، کچھ اس کے تھے جانور، کچھ میرے، چرانے کی باری لگائی ہوئی تھی۔ یار تیرے کو 10 اونٹ ہے، تو بھی لے کے جاتا ہے، میں بھی لے کے جاتا ہوں، تو ایسا نہ کرے ایک دن تو ریسٹ کر لیا کر، میں 20 کے 20 اونٹ چراؤں گا اور اگلے دن تو چلا جا کر، میں ذرا اپنے دیگر کام نپٹا لوں گا۔ اس نے کہا یار کام کیا نپٹانے ہیں، غور فرمانا، کہا کام کیا نپٹانے، کہندا یار گل لے آ سچی پوچھے تھے، جس دن تو میرے اونٹ چرائے گا نا اپنے اونٹاں دے نال، میں آ کے محمد رسول اللہ کو دین پڑھ لیا کراں گا، میں حدیثاں سیکھنیاں چاہنا ہی۔ وہ کہندا لے اے تے میرا مطمع نظر ہے، کہنے لگے پھر بات ٹھیک ہے، دن کو تو ایک دن اونٹ چرا، میں حدیث سیکھوں گا، رات کو اکٹھے ہوں گے، جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہوں گی میں تجھے پڑھا دیا کروں گا، اور اگلے دن تو حدیثیں سیکھے گا اور مجھے ساری حدیثیں بتا دیا کر، دنیا کا دھندا بھی چلے گا، دین کا علم بھی حاصل کریں گے۔ ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری باری تھی، میں جنگل میں اپنے اونٹ لے کے ان کو وادی میں چرا رہا تھا، دور مجھے نہ چند سر نظر آئے، چند لوگ کھڑے نظر آئے، اونٹ میرے چر چگ رہے تھے، میں رمٹے رمٹے آہستہ آہستہ ٹہلتا ٹہلتا میں ادھر کو رخ کیا، میں پتہ تو کروں یہاں کیا جھمگٹا لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے اندر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آگے گیا، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ، جب میں پہنچا تو آپ کا واعظ، آپ کا درس حدیث ان الفاظ پر پہنچا تھا کہ پیغمبر فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، جو مسلمان وضو کرے اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو، فیصلی رکعتین، صرف 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، پوری توجہ سے پڑھے، پورے دھیان سے پڑھے، پوری محبت سے پڑھے، صرف 2 رکعتیں وضو کر کے مسجد میں آ کے نفل پڑھ لے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے ان 2 رکعتوں کے بدلے میں جنت واجب کر دیتے ہیں۔ جب سنا تو کہنے لگے واہ واہ
پکار اٹھے، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے کہا ماجود ہادی، یہ واہ واہ اس کا ترجمہ ہے، ماجود ہادی، واہ بے واہ، اتنا اجر، اتنا ثواب۔ میرے آگے ایک دراز قد انسان تھا، اس نے نا تھوڑا سا میرے طرف منہ کر کے کہنے لگا اللتی قبلہا اجود، جوان جو اس سے پہلے فرمایا وہ اس سے بھی کمال کی بات تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا یہ کون ہے، تو وہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالی۔ یوں علم آتا ہے، نبی مسجد میں ہے، صحابہ مسجد میں حدیثیں پڑھ سیکھ رہے ہیں، نبی جنگل میں ہے، صحابہ جنگل میں جا کے سیکھ رہے ہیں، نبی بازار میں ہے، صحابہ ساتھ معیت میں جناب بازاروں کے اندر سیکھ رہے ہیں، گھر میں ہے تو صحابیات گھر میں جھمگٹا لگا کے احادیث سیکھ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے سیدنا عمر کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا انی رأیتک جئت آنفا، جوان میں نے دیکھا ہے تو ابھی ابھی آیا ہے نا، تو ابھی ابھی آیا ہے، یہ باز اس سے پہلے کا چل رہا ہے۔ آپ نے، میں نے کہا پہلے کیا فرمایا، آپ کی مہربانی مجھے وہ بھی بتا دو۔ جناب عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی سونے نے فرمایا ہے ما منکم من احد یتوضا، یہ کیا تھا، وضو کرے، نماز کی 2 رکعتیں پڑھے، وجبت لہ الجنہ، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب۔ تو یہاں کیا فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ آئے وہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد وضو کر کے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ جو پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ، اس کے لیے اللہ 8 کے 8 جنت کے دروازے وضو کرنے سے کھول دیتے ہیں۔ رکعتیں تو بعد کا مسئلہ، وضو کر کے کلمہ شریف پڑھا جسے آپ دوسرا کلمہ کہتے ہیں، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کو روک ٹوک ہوگی نہیں۔ ہوتے ہیں نا کچھ دروازے وی آئی پی، تیرے لیے سب سے بڑا ہمارے وی آئی پی، تو سب سے بڑا معزز چیف گیسٹ ہے ہمارا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ اور ایک روایت میں ہے ثم یقوم فی صلاتی، وضو کیا، کلمہ شریف پڑھا، اس کے بعد نماز میں کھڑا ہوا، فیعلم ما یقول، پھر اس کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ہمیں تو نہیں نا پتہ، ہم تو چلے بے زبان ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، کیا معنی ہے، معنی نہیں ہوتا، میں نے مانا نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، قل هو اللہ شریف کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں آنا چاہیے بھائی، کیا انگلش سیکھ لی، 12 سال گوالا ہے تسی، 60 80 سال دے ہو گئے، اسی بڑیاں گلاں سیکھ لیاں، پنچایتی گلاں سیکھ لیاں، ساریاں خاندانی گر سیکھ لے، سارا کچھ سیکھ لیا، نہیں آؤندا تے سانو صرف نماز دا ترجمہ نہیں آؤندا تے پھر سمجھو کچھ بھی نہیں سانو۔ فیعلم ما یقول، الفاظ اگلے ہیں قابل غور، فرمایا جو وضو کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں تو کیا بات کر رہا ہوں، یہ ترجمے سے پتا ہے اِلَّا انْفَتَلَ وَهُوَ يَوْمٍ وَهُوَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کر منہ پھیرتا ہے، اللہ اس کو پالش کر کے دھو کے مانج کے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کو ماں نے جنم دے کے دنیا میں بھیجا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس طرح 2 رکعتوں سے گناہ معاف۔ بھائی یہ نفل ہے، نفل، فرضوں کا کیا حال ہوگا، فرض تو قرض ہے، یاد رکھو فرض اللہ کا قرض ہے، یہ نفلی جو ہے یہ نفلی صدقہ ہے، جیسے فرضی زکوٰۃ اور نفلی صدقے کا فرق ہے۔ یار جب نفلوں کا اتنا ثواب ہے تو فرضوں کا کتنا اجر ہوگا۔ علماء کہتے ہیں 70 فرض 70 نفل ایک فرض کے برابر ہوتے ہیں، 70 نفل۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے من توضا وجاء المسجد فهو زائر، آئے ہائے ہائے،
یہ حدیث آپ نے نہیں کبھی سنی، یہ حدیث پھر غور سے سنیں۔ فرمایا جو نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے نا، وہ یوں ہے جیسے اللہ کی طرف ملاقات کے لیے مہمان جا رہا ہے، جیسے اللہ سے ملاقات کے لیے رب کا مہمان جا رہا ہے۔ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اللہ کا پرونا ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمُزَوَّرِ، اللہ فرماتے ہیں جس کی زیارت کے لیے، جس کی ملاقات کے لیے کوئی جائے، آپ اپنے کسی محسن، کسی پیارے، کسی بڑے محبت والے کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے جائیں تو اس پر فرض نہیں ہے وہ آپ کی آؤ بھگت کرے، آپ کو مہمان کو عزت دے، مہمان کو کھلائے پلائے، مہمان کو راضی کرے۔ حق علی المزور، مزور پر فرض ہے، لازم ہے، ان یکرم الزائرہ، کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور کملے ہو، خاندانی ہو، نسلی ہو، تسی اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیتے ہو، اپنے مہمان کی عزت کرتے ہو، چاہے کتائی ہو، کہتے ہیں میرے گھر چل کے آگے، میرا فرض ہے اس کو بٹھانا، چائے پوچھنا، پانی پوچھنا میرا فرض ہے۔ اور تم نسلی ہو، تم خاندانی ہو، تم سمجھتے ہو میری حد تک ہے، اگر میں مہمان کی عزت نہ کروں تو اللہ فرماتے ہیں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ میرے پر بھی فرض ہے میں اپنے مہمان کی عزت کروں۔ جو مسجد میں آتا ہے مجھ پر لازم ہے اس کی عزت کرنا، مجھ پر لازم ہے اس کے تحفے تحائف جنت کے ٹکٹ دے کے بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ نماز تو نماز فجر کی سنتے ہی مان نہیں۔ فرمایا جس نے 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے 2 سنت رکعت ادا کر لی، خیر من الدنیا و ما فیہا، ساری دنیا ایک طرف، یہ ایک نیکی ایک طرف، ساری دنیا سے بہتر۔ ہفت تقلیم کا بادشاہ تجھے بنا دیا جائے، اے مسلمان، اے مومن، اللہ کے بندے، تجھے ہفت تقلیم کا بادشاہ بنا دیا جائے، اس سے بہتر ہے جو تجھے 2 سنتوں کا اللہ نے اجر دینا، وہ 1000 درجے اعلیٰ ہے۔ سیدہ ام ہانی، آخری حدیث، آخری حدیث، آپ کے دامن کی زینت، یہ 6 نمبر حدیث ہے۔ ترتیب جو میں بیان کر رہا ہوں اسی اعتبار سے، یہ حدیث پاک بھی مسند احمد ابن حنبل، سنن الکبریٰ، بہقی، سلسلہ حدیث صحیحہ، ان کتابوں کے اندر صحیح سند سے۔ جناب ام ہانی، ام ہانی کون تھی بھائی؟ بھائی میرے بولے ہیں لیکن مجھے تک آواز مجھ تک نہیں پہنچی۔ یہ سیدنا علی کی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی۔ یہ مومنہ موحدہ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی اب وہ سکت نہیں لمبی لمبی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکوں، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، الہ العالمین کے دربار کی حاضری وہ نصیب نہیں جو جوانی کے وقت تھی۔ اللہ کے پیغمبر انی کبرت وضعفت، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، میں محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میری آپ سے درخواست ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کے ذریعے میں تھوڑے کام سے زیادہ نفع اللہ کے دربار سے حاصل کر سکوں۔ سبحان اللہ، کیسی سوچ تھی ساڑیاں تے بیبیاں بابے بڑھے ہو جاندے نے پھر بھی نہیں سوچاں بدل دیا، ان کی سوچ کیسی۔ اللہ کے پیغمبر مرنی بعمل اعملہ، کوئی ایسا عمل بتا دیں، انا جالس، میں جالس ہوں، بیٹھی بیٹھی وہ کام کرتی رہوں، بہتا ثواب ملتا رہے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سن ام ہانی میری باجی، میری بہن سن، سبح اللہ 100 تسبیحۃ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر بیٹھی بیٹھی۔ ہائے ہائے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ تم اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنی گاڑی، اپنے کاروبار، فیکٹریاں مجھے دے دو، اللہ کی قسم اس کا مول اور قیمت نہیں دے سکتے جو میں تمہیں دولت دے رہا ہوں۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ فرماتے ہیں باجی ام ہانی صاحبہ، سبح اللہ 100 تسبیحۃ،
100 مرتبہ ایک تسبیح کٹ لیا کر، جسے کہہ رہے ایک تسبیح سبحان اللہ دی بیٹھی بیٹھی کٹ لیا کر. فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وُلْدِ اسماعیل. اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، نبی اسماعیل کے خاندان سے 100 غلام تجھے آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیں گے. ایک تسبیح سبحان اللہ دی 100 غلام آزاد دا اجر عرش والا رب تجھے عطا کر دے گا. وَأَحْمِدِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْمِيدَةٍ. میری بزرگ مائیں ذرا توجہ سے سنیں اور میرے بزرگ ذرا دھیان سے سنیں. فرمایا ایک تسبیح نکال لیا کر الحمدللہ کی، تعدل میں آتا فارسن مسرجات ملجمات تحملین علیہا فی سبیل اللہ. ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیا کر. بھئی سبحان اللہ کتنی دیر لگتی ہے؟ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہو، سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کتنی دیر لگتی ہے؟ فرما رہے ہیں 1.5 منٹ، اور واقعی 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں. الحمدللہ بھی ایسے صرف 2 منٹ دی مار. فرمایا جب سبحان اللہ پڑھو گے اللہ 100 غلام نبی کے خاندان کا، نبی کے خاندان کا جو غلام کسی نے پکڑ لیا ہو، قیدی رکھ لیا ہو، بیچ رہا ہو، اس کو چھڑا کے آزاد کر دینا. نبی کی روح کو اللہ خوش کر دے گا اور تمہارے لیے رحمتیں ہو جائیں گی. فرمایا آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. اور اگر تم الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو تو ایسے ہے جیسے محمد کے غلاموں کو، صحابہ کو، مجاہدین اسلام کو 100 گھوڑا جس پر کاٹھی بھی ہو، جس کو لگام بھی ڈالی گئی ہو، تیار جہاد کے لیے ہو. فرمایا وہ گویا تم نے 100 مجاہدوں کو 100 گھوڑا تقسیم کر دیا. صرف 2 منٹ کی بات. آئیے آگے. فرمایا وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تَكْبِيرَةٍ. اللہ اکبر بھی 100 مرتبہ ام ہانی باجی صاحبہ پڑھ لیا کرو. فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ. 100 مرتبہ اگر تو اللہ اکبر پڑھ لے تو رب اکبر کی قسم ایسے ہے جیسے 100 اونٹ تو نے قلادے ڈالے ہوئے اللہ تعالیٰ کو قبول جو ہو پورے اخلاص نیت سے 100 اونٹ اگر تو قربانی کے لیے دے دے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا اتنا تجھے ثواب ہوگا. پڑھا کریں گے انشاءاللہ، پڑھا کریں. میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں. 2 منٹ دی مار، گالی کوئی نہیں. آئیے آگے. وَحَلِّلِ اللَّهِ مِئَةَ تَحْلِيلًا. ام ہانی آخری بات بھی سن. اگر تو لا الہ الا اللہ بھی 100 مرتبہ پڑھ لے، اس کے 2 سے 3 منٹ لگا لو. 100 مرتبہ اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو سن تملأ ما بین السماء والارض. تجھے اللہ اتنا اجر دے گا کہ آسمان و زمین بھر جائیں گے، جگہ تنگ پڑ جائے گی، تیرا ثواب پھر بھی بڑا ہوگا. سبحان ولا يرفع يومئذ لأحد عمل الا ان يأتي بمثل ما اتيت به. ام ہانی اگر تو ایک دن میں یہ کام کر لینا تو پوری دنیا میں تیرے اجر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر وہ بندہ جو تیری طرح یہ پڑھ لے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی رحمتوں سے نوازیں گے. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا